عقد الجید. عقد کسے کہتے ہیں؟ عقد کہتے ہیں ہار کو، جید کہتے ہیں گردن کو، گلے کا ہار، گلے کا یعنی ایسی قیمتی کتاب، گلے کا ہار. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے کتابوں کے نام بھی یاد رکھا کرو. عقد الجید کے اندر ایک عبارت لکھی ہے کہ ایک دن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، امام صاحب یہ بتائیں اذا قلت قولا یخالفہ کتاب اللہ ہے، امام صاحب اگر آپ کی زبان سے کوئی ایسا جملہ نکلے جو قرآن کے خلاف ہو، ہم کیا کریں؟ اس جملے کو مانیں یا قرآن کو مانیں؟ کیا کریں؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے اترکوا قولی بکتاب اللہ ہے، اگر میرا کوئی جملہ، میری کوئی بات، میری کوئی رائے، میرا کوئی مشورہ، میرا کوئی فتویٰ، میرا کوئی فیصلہ قرآن کی آیت کے خلاف ہو، میری رائے کو چھوڑ دینا، قرآن کو سینے کے ساتھ لگا لینا. حضرات اس شخص نے پھر دوسرا سوال کیا، اذا قلت قولا یخالفہ خبر الرسول، اے امام صاحب وہ بات تو سمجھ آ گئی، اب مجھے یہ بتائیں اگر کوئی بات کہیں آپ اور وہ آپ کی بات اللہ کے پیغمبر کی حدیث کے خلاف ہو تو ہم کیا کریں؟ ایک طرف آپ کی بات ہو، ایک طرف نبی علیہ السلام کا فرمان ہو، ہم کہاں جائیں؟ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں اترکوا قولی بخبر الرسول، اگر میرا کوئی جملہ، میری کوئی بات اللہ کے پیغمبر کی حدیث کے خلاف ہو، میری بات کو ٹھوکر مار دینا، پیغمبر کے فرمان کو سینے کے ساتھ لگا لینا. حضرات اس شخص نے پھر تیسرا سوال کیا، جاؤ کتاب پڑھو، عقد الجید کو پڑھو. اس شخص نے تیسرا سوال کیا، اذا قلت قولا یخالفہ قول الصحابی، یہ بتائیں اگر آپ کوئی بات کہیں اور آپ کی بات کسی صحابی کی بات سے ٹکراتی ہو، آپ کا کہنا کچھ ہو، صحابی کا کہنا کچھ ہو، ہم کیا کریں؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر میرا قول، میری رائے، میرا فتویٰ، میرا فیصلہ کسی صحابی کے قول سے ٹکرائے، میری رائے کو چھوڑ دو، صحابی کی قول کو لے لو. بتاؤ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ماننے والے ہم ہیں یا تم؟ ہم ماننے والے ہیں. تم نے تو یہ کیا، قرآن کی آیت سے بھی اگر فتویٰ ٹکرائے تم تعویل کرتے ہو، قرآن کی حدیث ٹکرائے تو تعویل کرتے ہو، تعویل کر کے حدیث کو تو چھوڑ دیتے ہو، قرآن کو چھوڑ دیتے ہو، لیکن قول کو نہیں چھوڑتے. تم نے مانا یا ہم نے مانا؟ کس نے مانا؟ امام مالک کی بات بتا رہا تھا، واپس آئیے، واپس آئیے، امتحان کی گھڑیاں کم ہوتی جا رہی ہیں. امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا اپنے آپ کو فتنے سے بچا لے، فتنے سے، فتنے کی زد میں آ جائے گا. اس شخص نے کہا یہ کون سا فتنہ ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ایو فتنۃ اعظم من ان ترى ان سبقت الى فضیلۃ قصر عنها رسول اللہ. اس سے اور بڑا فتنہ کیا ہو سکتا ہے کہ ایک کام کو تو ثواب سمجھ رہا ہے، فضیلت دے رہا ہے، افضلیت دے رہا ہے، جس فضیلت سے، جس ثواب سے اللہ کے پیغمبر محروم رہ گئے. اس کا مطلب تو یہ ہوا فضیلت تو مسجد نبوی کے دروازے پر احرام باندھنے کی تھی اور اللہ کے پیغمبر نے ذوالحلیفہ سے احرام باندھا. تجھے فضیلت سمجھ آ گئی ہے، یہ فضیلت سمجھ نہیں آئی تو میرے محمد الرسول اللہ کو نہیں. نعوذ باللہ. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. میرے دوستو، میرے بھائیو، دین کو سمجھو کہ دین کیا ہے.
دین کسی صحابی کے قول کا نام نہیں ہے، کسی صحابی کے فعل کا نام نہیں ہے، عمل کا نام نہیں ہے، تابعی امام محدث کسی کے قول کا نام نہیں ہے، دین اللہ کے پیغمبر کی سیرت کا نام ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صحابہ کرام کے دور میں جو چیز دین تھی آج بھی وہی دین ہے اور قیامت تک وہی دین رہے گی، اس میں نہ کمی ہوگی نہ زیادتی ہوگی۔ دیہاتی آیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دین کے متعلق باتیں پوچھی، آپ نے بتائی، وہ دیہاتی سنتا رہا، سبحان اللہ، سنتا رہا۔ آپ کی گفتگو سننے کے بعد، عقیدہ سننے کے بعد، عبادات نوٹ کرنے کے بعد کیا کہتا ہے؟ کہتے والذی نفسی بیدہ لا ازید علی ھذا ولا انقص منہ، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اے اللہ کے حبیب جو باتیں آپ نے بتائی ہیں نہ ان میں اضافہ کروں گا نہ کمی کروں گا، نہ اضافہ کروں گا، بس یہ مسلک حدیث ہے۔ وعن اللہ قصد السبیل، اللہ کی طرف، اللہ تک جو راستہ جاتا ہے وہ قصد السبیل ہے۔ عبداللہ بن عباس سے پوچھا گیا قصد السبیل کیا ہے؟ فرمایا جو کمی سے اور زیادتی سے پاک ہے وہ ہے قصد السبیل۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یہ صراط مستقیم ہے، یہ قصد السبیل ہے، یہ دین اللہ ہے، یہ دین اسلام ہے جس میں نہ کمی ہے نہ زیادتی ہے۔ اس دیہاتی نے کہا مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو کچھ آپ نے بتایا ہے نہ اس میں کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا، یہ کہہ کر وہ چل پڑا۔ ابھی تک اس نے ایک رکعت نہیں پڑھی، ایک سجدہ نہیں کیا، لیکن خالص منہج کا اقرار کر کے جا رہا ہے۔ آج بھی اس خالص منہج کا اقرار کر کے ہمیں اٹھنا ہوگا انشاءاللہ۔ فلما واللہ، وہ جا رہا ہے یہ کہہ کر کہ جو کچھ آپ نے بتایا ہے، جو کچھ میں نے آپ سے سنا ہے، نہ اس میں زیادتی کروں گا نہ کمی کروں گا، وہ جا رہا ہے، چلا گیا۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنت فلینظر الى ھذا، ساتھیو تم میں سے جس شخص نے زمین پر چلتے ہوئے جنتی کو دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لے، اس کو دیکھ لے جو اقرار کر کے جا رہا ہے نہ کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا۔ آج کہیں کمی ہے اور کہیں زیادتیوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، ڈھیر لگے ہوئے ہیں انبار، اور سمجھتے ہیں کہ یہ تقویٰ ہے، یہ تقویٰ ہے۔ عجیب عجیب قصے بزرگوں کے حوالے سے جھوٹے من گھڑت قصے سنائے جاتے ہیں۔ فلاں بزرگ 40 سال تک عشاء کے وضو کے ساتھ صبح کی نماز پڑھتا رہا، سب جھوٹ ہے۔ اگر یہ تقویٰ ہوتا کہ عشاء کے وضو کے ساتھ صبح کی نماز پڑھنی ہے، ماننا رات بھر جاگنا ہے، سونا نہیں، اگر یہ عبادت ہوتا، یہ تقویٰ ہوتا تو سب سے پہلے یہ کام محمد مصطفیٰ کرتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی بزرگ کے بارے جھوٹے قصے سنائے جاتے ہیں۔ رات کو تہجد کے لیے وہ کھڑا ہوا، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے اس نے 15 پارے پڑھے، سجدہ کیا، پھر دوسری ٹانگ کھڑی کر دی اور باقی 15 پارے پڑھے، ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کر پورا قرآن کریم پڑھ دیا۔ یہ تقویٰ ہوتا یہ کام اللہ کے پیغمبر کرتے، یہ تقویٰ ہوتا یہ کام صحابہ کرتے۔ ہم نہیں مانتے، ہم اس جواب کو ماننے والے ہیں جو یہ کہتے ہیں جائیے داروی اٹھائیے سیدنا سلمان فارسی سے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے موقوفاً جو روایت ہے وہ کیا ہے سنیے۔ آپ نے تو خالی ایک کام پہ بزرگ کو کھڑا کر کے ساری رات نماز پڑھوائی ہے۔ سنیے صحابہ کرام کیا کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر دنیا کا کوئی انسان ہوش سنبھالتے ہی بیت اللہ میں آ جائے، کہاں آ جائے؟ سنتے جائیے، ہوش سنبھالا
بلوغت کو پہنچا، بیت اللہ میں آ گیا، جوانی بیت اللہ میں گزاری، بڑھاپا بیت اللہ میں گزارا، باہر نہیں نکلا، باہر آلودگی ہے، کہیں جھوٹ بولا جا رہا ہے، کہیں جھوٹ سنا جا رہا ہے، کہیں غیبت ہو رہی ہے، کہیں غیبت سنی جا رہی ہے، کہیں حرام کھایا جا رہا ہے، کہیں حرام کھلایا جا رہا ہے۔ یہ تقوی کے پہاڑ بننے کے لیے بیت اللہ میں آ گیا ہے۔ بیت اللہ میں آ کر کیا کرتا ہے؟ یا تو بیت اللہ کا طواف کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ کہاں؟ بیت اللہ، اللہ کی زمین پر۔ یہ واحد گھر ہے جس کے ایک طواف کرنے سے زندگی کے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، اور بیت اللہ کے مقابلے میں دنیا کے کسی گھر کا ایک چکر لگاؤ گے تو زندگی کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ اس بیت اللہ کے طواف کرتا ہے، اور دوسرا کام کیا کرتا ہے؟ حجر اسود کی بوسے لیتا ہے۔ حضرات، یہ کیا حجر اسود ہے؟ یاتی حاضل حجر یوم القیامت وَلَهُ لِسَانٌ يَنطِقُ بِهِ وَلَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا۔ جس حجر اسود کے بارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن یہ حجر اسود آئے گا، اللہ اس کو زبان دے گا، اس سے بولے گا، اللہ اس کو دو آنکھیں دے گا، اس سے دیکھے گا۔ پھر کیا کرے گا؟ آ کر یشہد لمن استلمہ بالحق وفی روایت یشہد لمن استلمہ بالتوحید، جس نے توحید کے ساتھ اس کا ایک بھی بوسہ لیا ہوگا قیامت کے دن اس کا سفارشی بن جائے گا۔ توحید شرط ہے، ورنہ اس کو ابو جہل بھی چومتا رہا، اس کو امیہ بھی چومتا رہا، لیکن توحید شرط ہے۔ فرمایا کہ بیت اللہ کا یہ بندہ طواف کرتا ہے، حجر اسود کے بوسے لیتا ہے، بھوک لگتی ہے تو زمزم کا پانی پیتا ہے، پیاس لگتی ہے تو زمزم کا پانی پیتا ہے۔ یہ زمزم کا پانی ماء زمزم لما شرب لہ، اسلام فرماتے ہیں یہ زمزم کا پانی واحد پانی ہے، بھوک کے ارادے سے پیو گے بھوک ختم ہو جائے گی، پیاس کے ارادے سے پیو گے پیاس ختم ہو جائے گی، صحت کے ارادے سے پیو گے تمہاری بیماریاں ختم ہو جائے گی، آخرت کے حوالے سے پیو گے تو قیامت کے دن کی پیاس اللہ بجھا دے گا۔ یہ زمزم کے کنویں پر پانی پیتا ہے، رات بیت اللہ میں، دن بیت اللہ میں، جوانی بیت اللہ میں، بڑھاپا بیت اللہ میں، رہتا بیت اللہ میں ہے، حتیٰ کہ جب لوگ چلے جاتے ہیں حجر اسود کو تکیہ بنا کر سو جاتا ہے۔ حضرات جاؤ، یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، یہ میرا فیصلہ نہیں ہے، سیدنا سلمان فارسی سب کہو رضی اللہ عنہ، سیدنا علی مرتضیٰ سب کہو رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ اگر پوری زندگی یہاں گزارنے کے بعد بڑھاپا طاری ہو گیا، اگر وہ شخص بیت اللہ کا طواف کر رہا ہو، ثم قتل بین الرکن والمقام، حجر اسود کو کراس کرتے ہوئے مقام ابراہیمی کے قریب پہنچ رہا تھا، اس طرف حجر اسود ہے، اس طرف مقام ابراہیم ہے، طواف کرتے ہوئے جا رہا تھا، کسی نے تلوار کے ساتھ دھڑام کر کے اس کے جسم کے دو ٹکڑے کر دیے، اور دنیا والوں تم تو کہو گے یہ خوش نصیب تھا، یہ تو انتہائی خوش بخت تھا، جس کی جوانی بیت اللہ میں گزری، جس کا بڑھاپا بیت اللہ میں گزرا، جس کے دن بیت اللہ میں گزرے، جس کی راتیں بیت اللہ میں گزری، یہ طواف کرتا رہا، دن کو روزے رکھتا رہا، حجر اسود کے بوسے لیتا رہا، زمزم کا پانی پیتا رہا، لیکن صحابہ کرام فرماتے ہیں لباسہ اللہ یوم القیامت بعد احوال، قیامت کے دن یہ شخص آئے گا، سب سے پہلا ٹولہ جو جہنم میں جائے گا اس کے ساتھ یہ جائے گا۔ کیوں؟ اگر یہ کام جو اس شخص نے کیا یہ تقویٰ ہوتا، عبادت ہوتی، اجر ہوتا، ثواب ہوتا، خاندان کو چھوڑ دینا، شادی نہ کرنا، ماں باپ کے حقوق کی طرف توجہ نہ دینا، رزق کی حلال تلاش نہ کرنا، زندگی اس طرح گزارنا، یہ عبادت ہوتی تو سب سے پہلے یہ کام محمد مصطفیٰ کرتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے آج غور کیجیے آپ کیا کر رہے ہیں اور کس چیز کو دین سمجھ رہے ہیں، کس
اس چیز کو تقویٰ سمجھ رہے ہیں. اللہ کو نیکیوں کے انبار نہیں چاہیے، ریاستوں کے، عبادتوں کے، مجاہدوں کے پہاڑ نہیں چاہیے. اللہ کو وہ عمل چاہیے جو میرے پیغمبر کی سنت کے مطابق ہو. آئیے دونوں کا فرق سمجھیے، دونوں کا فرق سمجھیے. سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. ابھی مولانا مجاہد حافظہ اللہ بتا رہے تھے خلاد بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پوری نماز ان کی صحیح تھی، صرف اعتدال نہیں تھا، ایک کمی تھی، نماز کو 3 مرتبہ دہرایا کیا. حضرات حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے کیا آتا ہے؟ جاؤ بخاری پڑھو، اس حدیث کی اصل بخاری میں ہے، اس کی وضاحت نسائی میں ہے، احمد میں ہے، جاؤ پڑھو. حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. اس کا رکوع سنت کے مطابق نہیں، اس کا سجود سنت کے مطابق نہیں تھا. تو نمازی ابھی میری بات شروع ہونے لگی ہے، اب گھڑیاں نہیں دیکھنی. حضرات یہ جو کہا جاتا ہے نا وہ میاں نہ پڑھنے والوں سے تو بہتر ہے. ارے بھائی پھر بھی پڑھ تو رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے؟ ابھی قربانی کے دن گزرے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں قربانی کا جانور خرید کرنے کے لیے اگر جانور تم نے کسی حاجی کے ہاتھ میں دیکھا، کسی نمازی کے ہاتھ میں دیکھا، وہ تسبیح پڑھ رہا تھا، تب بھی آپ نے اس سے پوچھا کہ نہیں کہ دوندا ہے کہ نہیں؟ وہ پوچھتے ہو کہ نہیں؟ اس نے کہا جی ہاں دوندا ہے. پھر بھی منہ کھولتے ہو کہ نہیں؟ اور کھولتے ہو کہ نہیں؟ خالی حاجی کو دیکھتے ہو، مولوی کو دیکھتے ہو، یا جانور جو تم نے خرید کرنے ہیں اس کے کان بھی دیکھتے ہو کہ کٹے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ اور دیکھتے ہو کہ نہیں؟ اس کو چلاتے بھی ہو کہ نہیں کہ کہیں لنگڑا تو نہیں ہے؟ اگر کوئی شخص لنگڑا جانور لے کر آ جائے 1,00,000 روپے کا، تم کیا کہو گے؟ تو میاں نہ کرنے والوں سے بہتر یہ کہو گے؟ کہو گے عیب دار ہے. کیا ہے؟ جو بیچو اور بے عیب لے کر آؤ. دوستو مسلمانوں، سال کے بعد ایک قربانی آتی ہے، اس کے لیے تو تم نے منہ کھول کر، جانور کا منہ کھولنا کتنا مشکل ہے. اس کے دانت بھی دیکھے، اس کے کان بھی دیکھے، اس کے سینگ بھی دیکھے، اس کی ٹانگیں بھی دیکھی، اس کی آنکھیں بھی دیکھی، اس کو چلایا بھی ہے. مکمل تحقیق کے بعد خرید کرتے ہو. ہم کیوں نہ کہیں حضرات نماز پڑھنے سے پہلے بھی نماز کے قیام کو بھی دیکھا کرو، رکوع کو بھی دیکھا کرو. کہاں دیکھو؟ بخاری اٹھاؤ، مسلم اٹھاؤ. بخاری مسلم کا کھولنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا منہ جانور کا کھولنا مشکل ہے. کھولنا ہوگا، کتاب کھولنی ہوگی، قرآن کھولنا ہوگا، حدیث کھولنی ہوگی، حق کا پتہ چلے گا. خالی مولوی کے ہاتھ میں قرآن کریم ہے، اس کے ہاتھ میں دے کر یقین نہیں کرنا ہوگا. تمہیں پیغمبر انبیاء کے نقش قدم پر چلنا ہوگا. وجاؤ علی قمیصہ بدم کذب. یعقوب علیہ السلام کے پاس بیٹے آئے، خون میں لت پت قمیص لے کر آئے نا، اور کیا کہا؟ اکلہ الذئب. بابا یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے، تجھے یقین تو نہیں آئے گا. یہ دیکھ قمیص خون میں لت پت ہے. بابا یوسف کو بھیڑیا کھا گیا. حضرات یہ پیغمبر ذاتے تھے، یہودی نہیں تھے، کافر نہیں تھے، نبی کی اولاد ہے. قمیص ہاتھ میں ہے لیکن پیغمبر ہوتا ہے. پیغمبر نے ان کے ہاتھوں سے قمیص کو لیا اور قمیص کو کھولا اور دیکھا کہ قمیص کے کہیں ایک جگہ پر بھی چیچڑے ٹکڑے. فرماتے ہیں کہ بھیڑیا بڑا ذہین تھا، اس نے پہلے میرے یوسف کا قمیص اتارا، ایک سائڈ پہ رکھ دیا، پھر یوسف کا گوشت کھاتا رہا اور یوسف کا خون یوسف کے قمیص پر گراتا رہا. ظالمون،
اگر میرے بیٹے یوسف کو بھیڑیے نے کھایا ہوتا، میرے یوسف کے قمیص کے کچھ چیتھڑے اس بھیڑیے کے منہ میں گئے ہوتے، تو چیتھڑے اور ٹکڑے تمہارے ہاتھ میں ہوتے۔ یعقوب علیہ السلام کو پتہ کب چلا؟ جب قمیص اپنے ہاتھ میں لیا، خود کھولا قمیص کو، پتہ چلا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آؤ اہل حدیث کا پیغام نوٹ کرو۔ آج تک تم نے قرآن کریم کو مولوی کے ہاتھ میں دیکھا ہے، آج تک تم نے بخاری کو مولوی کے ہاتھ میں دیکھا ہے، آج تک مسلم کو تم نے مولوی کے ہاتھ میں دیکھا ہے۔ آج آؤ علاقے والوں، تم قرآن کو خود کھولو، حدیث کو خود کھولو، پتہ چل جائے گا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ حق اور باطل کا پتہ چلے گا تو یوں چلے گا۔ جب تک مولوی کے ہاتھ میں قرآن رہے گا تمہیں حقیقت کا پتہ نہیں چلے گا۔ جب تک یہ کتب خانہ مولوی کے پاس رہے گا تمہیں پتہ نہیں چلے گا۔ تمہیں بھی کھولنا ہوگا، کم از کم اردو کا ترجمہ دیکھنا ہوگا، عقیدہ بھی معلوم ہو جائے گا اور عمل بھی معلوم ہو جائے گا۔ واپس آئیے، میں پچھلی بات کو یاد رکھتا ہوں اللہ کی توفیق سے۔ حذیفہ بن یمان نے ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا سنت کے مطابق نماز نہیں تھی۔ نماز تو تھی نا، لیکن سنت کے مطابق نہیں تھی۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا، جب اس نے سلام پھیرا، منذ کم تصلی بہذا، بھائی جس طرح تو نے آج نماز پڑھی ہے اس طرح نماز پڑھتے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ آج جلدی میں تھا یا پہلے بھی تو اسی طرح پڑھتا تھا؟ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے مجھے 40 سال ہو گئے۔ حضرات 40 سال کا نمازی، جاؤ اٹھاؤ نسائی شریف اٹھاؤ، علماء سے پوچھو، علماء سے یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے۔ میں اپنے ایک ایک حوالے کا ذمہ دار ہوں، ایک ذمہ دار اسٹیج سے گفتگو کر رہا ہوں۔ 40 سال سے میں نماز پڑھ رہا ہوں، اسی طرح پڑھ رہا ہوں۔ فتویٰ حذیفہ بن یمان کا ہے، سب کا رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں اذن ما صلیت الآن، اذن ما صلیت الآن۔ صحابی نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے آج تک تو نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی۔ آگے فرمایا کہ لو مت علی ھذا لمت علی غیر فطرۃ، بھائی سن لے، آئندہ بھی اگر اسی طرح نماز پڑھتے پڑھتے تو مر گیا تو جہلیت کی موت مرے گا۔ حضرات 40 سال کی نمازیں، فائدہ کچھ نہیں، اس کے اخلاص میں کوئی شک نہیں، لیکن سنت کے مطابق نہیں تھی۔ اور دوسری طرف آئیے، اسلام فرماتے ہیں من توضا کما امرا وصلی کما امرا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو شخص سنت کے مطابق ایک وضو کر لے، شرط ہے کما امرا۔ امام نسائی نے بات یہی باندھا ہے، فرمایا اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں من توضا کما امرا وصلی کما امرا، جو شخص سنت کے مطابق ایک وضو کرے اور سنت کے مطابق ایک نماز پڑھ لے، اس سنت کے مطابق وضو اور نماز کی برکت سے اس کے ماضی کے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ حضرات ایک طرف ایک نماز، ایک طرف 40 سال کی نمازیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں، اس کی برکت، دونوں میں فرق کیا ہے؟ وہ اپنے طریقے کی نماز ہے، یہ میرے محمد مصطفیٰ کے طریقے کی نماز ہے۔ آئیے ہماری دعوت پر غور کیجیے، ہماری دعوت کو نوٹ کیجیے۔ نبی علیہ السلام کی خدمت میں بزرگ صحابی آئے ہوئے ہیں، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہوئے، عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، چند دن پہلے میں نے اپنے بیٹے عبداللہ کی شادی کی ہے، اپنے بیٹے عبداللہ کی شادی کی ہے، کچھ دن گزر گئے ہیں، آج اتفاق سے میں نے اپنی بہو سے پوچھا ہے کہ میرے بیٹے عبداللہ کو تو نے کیسے پایا؟ بہو مہمان ہے، پہلی مرتبہ آئی ہے، یہ سسر کا بھی حق ہے، ساس کا بھی حق ہے، اس کی خیریت لے، کوئی پریشانی کوئی تکلیف میرے بیٹے کی وجہ سے۔ میں نے اپنی بہو سے پوچھا میرا بیٹا کیسا ہے؟ میری بہو نے بتایا ہے بابا اے چچا عبداللہ تو بہترین آدمی ہے، اچھا آدمی ہے،
لیکن اگر آپ نے پوچھ ہی لیا ہے تو ایک بات سن لیں، الا انہ لم یطأ لنا فراشا، یہ الگ چیز ہے کہ جب سے میں عبداللہ کے گھر آئی ہوں آج تک میں نے عبداللہ کو اپنے بستر پر نہیں دیکھا. نیک ہے، سب کچھ ہے، لیکن جب سے میں آپ کے بیٹے کی بیوی بنی ہوں عبداللہ کی، آج تک میں نے عبداللہ کو اپنے بستر پہ نہیں دیکھا. بیٹا، میری بہو، آپ نے کیا نوٹ کیا؟ میرا بیٹا آج تک آپ